بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم نشین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گھرانہ ٹی وی چینل سے حکیم شمیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو غصہ ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے، غصے کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے اور غصے کے نقصانات کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ شرعی اعتبار سے اور شرعی اور معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے غصے کو ناپسندیدہ عمل کہا گیا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ غصے کی حالت میں اس کے اندر اتنی شدت ہوتی ہے کہ اگر اس کو کئی لوگ بھی اگر قابو میں کرنا چاہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا۔ بعض اوقات نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے وہ زبان سے ایسے مغلظات استعمال کرتا ہے جس کا اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ غصے کے حوالے سے بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آ رہا ہے، آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ظفر اسے آدمی نہ جانے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپس میں سبقت ہی لے جانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش طلب کرنے میں تم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اوپر ایک غدود بنایا ہے جس کو کلاہ گردہ طبی زبان میں کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرم میں اس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈ سے ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے جو خون میں شامل ہو کر انسان کے اندر جوش اور شدت اور طاقت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے غصے کی حالت میں وہ کسی کے قابو میں نہیں آ پاتا۔ دوسرے یہ کہ کئی لوگ اگر اسے بزرگ خاندان کے سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصولی طور پر تو غصے کی حالت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ آپ کی مان کے نہیں دے گا۔ ہاں، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ راحت و سکون میں آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے کوئی تدبیر کیجیے اور اس کو آسان طریقے سے سمجھائیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر غصیب انسان کو اگر صحبت مل جائے اتقیاء، صلحاء اور اہل اللہ اور علماء کرام کی صحبت میں اگر وہ بیٹھے گا، کیونکہ یہ شخصیات باعمل ہیں اور ان کی شخصیات کا اس کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، پھر وہ کبھی بھی اگر اس کو غصہ آیا تو وہ اس تقوی اور طہارت کی اور یہ جو صحبت یافتہ سے جو اس نے یہ تقوی کا نور حاصل کیا ہوگا تو اس کا نور اس کو ایک دم سے اشتعال میں نہیں لائے گا اور وہ غصے کی حالت میں پہلے سوچے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر بیوی نے کوئی نازیبہ حرکت کی یا تلخ کلامی کی اور بچے نے کوئی شرارت کی یا کسی دوست نے بے وفائی کی تو وہ پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ مجھ سے تو کوئی حق تلفی نہیں ہو گئی، بچے کی تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا میں نے دوست کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو تو نہیں کی جس سے وہ ناراض ہو گیا، تو وہ جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور
پھر وہ اپنے غصے کو قافلے تک قابو میں کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک بیان میں ایک بزرگ کا بہترین قصہ بیان کیا جو مجھے بہت ہی دل کو بھایا، کہ ایک بزرگ کے پاس عرصے دراز سے ایک خادم کام کر رہا تھا، تو ایک دن اس نے اونچی آواز میں بات کی۔ جب یہ بزرگ گھر تشریف لے گئے تو اہلیہ نے بھی طرح کلامی کی، اور جب یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ بھی سرکش ہو کر ہنہنانے لگا۔ تو آپ سوچنے لگے کہ آج مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ جو تینوں نے جو ہے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو آپ نے اپنے تئیں سوچا کہ مجھ سے کوئی ضرور قصور ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی۔ شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا ہے، تبصرہ جب کسی پہ کیا کیجیے، آئینہ سامنے رکھ لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں ایک نام، صفاتی نام حلیم بھی ہے۔ حلیم کے معنی بردبار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کی پاداش میں فوراً گرفت میں نہیں دیتا، بلکہ ان کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جب معاملہ انتہا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کی گرفت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے۔ ہماری بود و باش، ہمارا رہن سہن اور ہمارا طرز زندگی قانون فطرت اور حفظان صحت کے مطابق نہ رہا۔ ہم نہ ہی سونے کے آداب سے واقف ہیں اور نہ ہی ہمیں بیدار ہونے کا شعور ہے۔ وہ نوجوان جو موبائل ہاتھ میں تھامے اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتے ہوئے راتیں کاری کرتے ہیں، وہ غصے اور چڑچڑپن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا یعنی فجر اور عصر، وہ جنت میں داخل ہوا۔ غصے کو کس طرح قابو میں کیا جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ غصہ ہائی بلڈ پریشر کا پیش خیمہ ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ڈاکٹر کسی ہائی بلڈ پریشر کے مریض کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے تو اس کو تاکید کرتا ہے کہ زیادہ باتیں نہ کریں اور جسم کو حرکت نہ دیں، تاکہ آپ کی بی پی کی ریڈنگ صحیح آ جائے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی یہ بات فرما دی کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو وہ لیٹ جائے۔ غصہ آگ ہے، اس کو پانی سے بجھایا جائے، یعنی وضو کر دیا جائے۔ نبی کے وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ آپ کو آپس میں محبت میں بانٹنے، خوشیاں تقسیم کرنے اور لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھرانہ ٹی وی